تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چبانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن کی طرف۔ ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں، بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ باؤنڈری کھینچ لیں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اس باؤنڈری کے اندر کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا، اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے، حالانکہ سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کا آ رہا ہے قرآن میں؟ داؤد، ذکر بھی ان کا، تلاوت بھی ان کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت، حکومت، عزت، شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی۔ عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی ہے، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم نے آپ کو یہ وسائل دیے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا ہے، زرہیں بنا رہے ہیں، جنگی ٹوپیاں بنا رہے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، اور جنگی کمانڈر۔ ان سب باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت اور داؤد علیہ السلام کے روزے کی بھی فضیلت۔ سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے؟ داؤد کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید داؤد علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا؟ نا نا نا، اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری، ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پوری لائف اس طرح گزاری۔ آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ابے پیسہ کس بات کا جب روزے ہی رکھنے۔ لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو بالکل ہی ملحد کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا۔ رات کے بھی داؤد علیہ السلام نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، اس میں عبادت، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، جب اللہ کو یاد کرتے، یا جبال اوبی معہ والطیر۔ داؤد علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے۔ آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم۔ ذکر once upon a time بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھی، اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے
بول لو نا شارٹ. خواتین کے سروں سے دوپٹہ شارٹ ہوا, پہلے سروں سے شارٹ ہوا, پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ. اب دوپٹے کے نام پہ کچھ مذاق ٹائپ کی چیزیں مل رہی ہیں. دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے, وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے. اب وہ کیا ہیں؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا, تسبیح بھی کیا ہو گئی, بولو شارٹ. ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے, عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں, لوگ صبح فجر کے بعد عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی گیا. روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام, لحن داؤد مشہور ہے, بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی. اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی, وفصل الخطاب, اسپیکنگ پاور, بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو. جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے. لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام, قرآن کہتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں. قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے, اے اللہ اشتعل الرأس شیباً, میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں, اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں